الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف لسانی سے صفحہ نمبر 57 کی ایک روایت تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال اس کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق آگ ہے. ایک آگ دنیا کی ہے اور ایک آگ جہنم کی ہے. کسی چیز کو جلانے کے لیے دنیا کی آگ ہی کافی ہے. جہنم کی آگ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: نارکم ہذہ، تمہاری یہ دنیا کی آگ، 71 جزءا من نار جہنم، جہنم کی آگ سے 71 درجہ کم ہے. یعنی دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زائد ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ میں فرق یہ ہے کہ دنیا کی آگ چاہے اچھا ہو یا برا ہر انسان کو جلا کر رکھ دیتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کے حکم سے دنیا کی آگ اللہ کے نیک بندے کو نہیں جلایا کرتی. جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ رب العزت نے کہا: قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ آگ گل و گلزار بن گئی. لیکن آخرت اور جہنم کی جو آگ ہے وہ اللہ کے نافرمان بندوں کو جلائے گی، لیکن اللہ کے فرمانبردار بندوں کو نہیں جلائے گی، بلکہ مومن کے نور ایمان کی وجہ سے جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن بندہ پلصراط سے گزرے گا تو جہنم کہے گی: جلدی گزر جا، تیرے نور ایمان کی وجہ سے میری آگ ٹھنڈی ہوتی جا رہی ہے. جہنم کی آگ اللہ کے نیک بندوں کو نہیں جلائے گی، اس کے برخلاف اللہ کے برے بندوں کو، نافرمان بندوں کو جلائے گی. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جا بجا جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے اور فرمایا: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، ڈرو اس آگ سے جس کے ایندھن پتھر اور لوگ ہیں. سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ کہتا: قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنی آل و اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ. کہیں کہتا: فانذرتکم نارا تلظی،
کہیں کہتا ہے لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، جہنم کا اوپری حصہ بھی آگ ہے، جہنم کا نچلے والا حصہ بھی آگ ہے۔ ایک جگہ پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے کہا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتلقى في جہنم ملوما مدحورا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنایا تو آپ کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہم کس کھیت کے گاجر اور مولی ہیں؟ جا بجا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جہنم سے ڈرایا ہے کہ جہنم سے ڈرو اور جہنم سے بچنے کی تیاری کرو، اللہ کے عذاب کے ڈر سے رو، کیونکہ جو آنکھیں اللہ کے خوف سے ڈرتی ہے جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ روایت تلاوت کی گئی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یلج النار عبد بکا من خشیت اللہ، وہ بندہ جو اللہ کے خوف سے رویا ہو جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتی یعود اللبن فی الضرع، جب کسی جانور کا دودھ دوہ لیا جائے اب دوبارہ جیسے اس دودھ کا تھن میں واپس جانا ناممکن ہے، ایسے ہی جو بندہ اللہ کی یاد میں رویا ہو، جو اللہ کے خوف سے رویا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ اس کو ٹچ کر دے ایسے ہی ناممکن ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، وعین باتت تحمد فی سبیل اللہ، اور ایک آنکھ وہ ہے کہ جب دن کا موقع ہو، رات سے پہرے داری کا وقت آئے اور پہرا دینے کا نمبر آئے تو جو شخص پوری رات پہرا دینے کے لیے جگہ ہو، ایسی آنکھ جہنم میں نہیں جائے گی، جہنم کی آگ ایسی آنکھ کو چھو بھی نہیں۔ دنیا میں رونے والے بہت قسم کے لوگ ہیں، کوئی روتا ہے مصیبت کی وجہ سے، جب اس کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو روتا ہے، کاروبار فیل ہو جاتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھنے والا امتحان میں فیل ہوتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص کسی کی جدائی میں روتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے والد یعقوب علیہ السلام سے علیحدہ کر دیا، یعقوب علیہ السلام روتے رہے وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، یہاں تک کہ ان کی آنکھ کی بینائی چلی گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا، بچے سے چھوٹے تھے، جب ان کا انتقال ہوا اور دفن کے لیے جب لایا گیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ سے آنسو جاری تھا۔ ایک صحابی کہنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھ سے آنسو جاری ہے، دل رنجیدہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، اے ابراہیم ہم تمہاری جدائی کی وجہ سے رنجیدہ ہیں، غمگین ہیں، رو رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ جدائی کی وجہ سے بھی لوگ رویا کرتے ہیں۔ کسی کا باپ مر جاتا ہے اولادیں روتی رہ جاتی ہیں، اولاد مر جاتی ہے باپ روتا رہ جاتا ہے۔ ابھی لگتا ہے کسی کا جنازہ آیا ہے، گھر والوں سے پوچھئے کون سی مصیبت ٹوٹی ہے، مگر باپ کا جنازہ ہے تو بیٹے رو رہے ہوں گے، کوئی بھائی رو رہا ہوگا، کوئی بہن رو رہی ہوگی، کوئی ماں رو رہی ہوگی، عزیزہ اور اقربا اور رشتہ دار رو رہے ہوں گے۔ پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی اپنے سے جدا ہوتا ہے تو پھر کتنی تکلیف ہوتی ہے، پھر کتنا رونا آتا ہے۔ کبھی انسان روتا ہے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر
اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر کبھی انسان روتا ہے قرآن کی تلاوت کر کے. جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جب عذاب کی آیات آتی ہیں تو پھر رونا آ جاتا ہے. حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ راتوں کو جب تہجد پڑھا کرتی تھی اور جب وہ رات کو تلاوت کیا کرتی تھی تو روتی تھی، اور رونے کے بعد جب پسینہ جب وہ آنسو آتا تھا اور اسے زمین پر گراتی تھی تو اس کی وجہ سے جو آس پاس کی جگہ ہوتی تھی وہ تر ہو جاتی تھی. ایک مرتبہ کوئی آنے والا آیا اور کہنے لگا رابعہ بصریہ لگتا ہے آپ نے یہاں وضو فرمایا ہے. کتنا اللہ کی یاد میں روئی تھی، کتنا تلاوت قرآن میں روئی تھی کہ دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ بندہ کوئی وضو کیا. امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے کہ جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے منہم بقا، کچھ لوگ رویا کرتے تھے، منہم من غشیہ علیہ، کچھ ایسے تھے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے عذاب کی آیات پڑھنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا. اور آگے فرماتے منہم مات علیہ، کتنے تو ایسے تھے جب قرآن کی آیات اور عذاب کی آیات پڑھتے تھے تو اس کی ہیبت کی وجہ سے ان کی روح پرواز کر جائے. انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھ رہے تھے مسجد نبوی کے اندر. ایک صحابی آئے اور خاموشی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور نماز میں شریک ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے کرتے پہنچے ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. جب اس آیت پر پہنچے، جب صحابی حضرت عمران نے یہ آیت سنی تو غشی کھا کے گر گئے اور روح پرواز کر گئی. تو صحابہ کرام قرآن پڑھ کر رویا کرتے تھے، اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی تھی، اتنی ہیبت ہوتی تھی کہ روح پرواز کر جایا کرتی تھی. ایک ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں، ہمارے دل پتھر ہو گئے ہیں کہ ہمیں ہر چیز سے رونا آتا ہے مگر قرآن کی وجہ سے رونا نہیں آتا. کوئی مر جائے رونا آتا ہے، کاروبار میں نقصان ہو جائے رونا آتا ہے، کوئی چھوڑ کے چلا جائے رونا آتا ہے، حتیٰ کی کہانیاں پڑھتے ہیں تو رونا آتا ہے، سیریل دیکھتے ہیں تو رونا آتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا کلام پڑھ کر کسی کو رونا نہیں آتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، قرآن کی آیات کا ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، خیر کی باتوں کا ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ ختم ہو جاتا ہے. پھر اگر وہ دوسرا گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر دوسرا نقطہ پڑتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ پڑتا ہے، یہاں تک کہ وہ گناہ کرتا جاتا ہے اور اس کا دل سیاہ ہوتا جاتا ہے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے کلا بران علی قلوبہم، پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات اثر نہیں کرتی، قرآن کی آیات اثر نہیں کرتی. ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے ایسے ہی سیاہ اور کالے ہو گئے ہیں جو قرآن کریم کی آیات پڑھی جاتی ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا. علی بن فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جب سورہ القاریہ تو ملقاریہ سنا کرتے تھے تو بے ہوش پڑ کے گر جایا کرتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کا دل سیاہ ہو جائے فما جلاؤھا یا رسول اللہ، جب کسی کا دل کالا ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بذکر اللہ و تلاوت القرآن، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو اور قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، یہ دل کی صفائی کا ذریعہ ہے. اگر ہمارا دل صاف ہوگا تب اللہ رب العزت کا جو فیضان ہے، جو اللہ رب العزت کی رحمت ہے وہ ہمارے دل کے اندر سرایت کرے گی، اور اگر ہمارا دل کالا ہے تو پھر سرایت نہیں کرے گی.
اگر کسی برتن میں کالا پانی ہو اور اس میں ایک قطرہ سفید کوئی کلر ڈالا جائے تو وہ سفید کلر کوئی اثر نہیں کرے گا بلکہ کالے میں مل کر ہضم ہو جائے گا. لیکن وہی اگر دل سفید، وہی اگر برتن سفید ہو، وہ پانی سفید ہو تو اس میں کوئی بھی کلر ڈالا جائے گا تو وہ اثر ڈالے گا. اگر ہمارا دل گناہوں کی وجہ سے کالا ہو گیا ہے پھر اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں اتریں گی لیکن ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا. قرآن کی آیات کی تلاوت کی جائیں گی، پڑھ کے سنایا جائے گا، پورا قرآن پڑھ کے سنایا جائے گا لیکن ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا کیونکہ دل کالا ہو چکا ہے. اسی لیے جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے جاتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے اور ہمارے دل کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا، ہماری غیرت نہیں جاگتی، ہمارا خون گرم نہیں ہوتا. ہم گستاخی کرنے والے کے لیے سرکار سے اور لوگوں سے سزا کا مطالبہ نہیں کرتے، اس لیے کہ ہمارا دل کالا ہو چکا ہے. نہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے نہ ہمارے دل میں رسول کی محبت ہے. یہ ہم صرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. ذرا سوچئے، ہمارے کسی عزیز کو اگر تکلیف پہنچائی جائے، ہماری اولاد کو تکلیف پہنچائی جائے، ہمارے والدین کو تکلیف پہنچائی جائے تو کیا ہم خاموش بیٹھے رہیں گے؟ وہ ذات جو ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے، جو ہماری مال سے زیادہ عزیز ہے، ساری دنیا سے زیادہ عزیز ہے، اس ذات کے بارے میں گستاخی کی جاتی ہے اور ہمارے دل کے اوپر ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. کم سے کم اتنا تو کیا جاتا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر سزا کا مطالبہ کیا جاتا. لیکن ہم ہیں اپنی زندگی میں مست ہیں کیونکہ ہمارے دل کالے ہو چکے ہیں، ہمارے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے دل کا علاج کریں، اپنے دل کو صاف کرنے کی کوشش کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتلایا ہے کہ توبہ کی جائے، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگی جائے اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جائے. یہ ذریعہ ہے اپنے دل کو پاک کرنے کا. اللہ رب العزت مجھے بھی آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.